اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہم رہنوردان وادی فرقان کا قافلہ شوق جو آج سے 7 سال قبل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا، قندیل آسمانی کی بصیرت افروز و جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و قیس کی منزلیں طے کرتا آج 1967 کی سال کے آخری دن اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمارا یہ کاروان شوق قرآن کریم کی جوئے رواں کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ وہ جوئے رواں جو آنسوئے افلاک سے پاران کی چوٹیوں پر جلوہ دار اور گوہر ریز ہوئی اور وہاں سے دامن ارض کی وسطوں پر ہر چہار سو پھیل گئی۔ یہ مست خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین صالحہ کو لالا زاروں میں تبدیل کرتی اور خط و خاشاک کو اپنی موج میں لپیٹ میں بہا کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ گاہ اپنی سکوت افزا روانیوں سے دلوں کے سبزۂ نادمیدہ کا منہ چومتی اور قلوب کی جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کاش بردہاں طغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش اور تناور درختوں سے جڑ سے اکھیڑتی، این و آن سے بے نیاز، ماحول سے مستغنی، گرد و پیش سے غیر متاثر، اپنی ذات میں مست جانب منزل بڑھتی گئی۔ اس نور کی لبی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمارا یہ کارواں آج اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آخری منزل تک پہنچنے میں صرف 4-5 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس زندگی بخش سفر کی تکمیل کی ہنگامہ خیز مسرت اور اس حسین و جمیل منزل کے حصول کی مسرت انگیز کیفیت میں میرے دل میں آج وفور جذبات کا ایسا تلاطم برپا کر رکھا ہے کہ الفاظ میرے حلق سے باہر نہیں آتے، لیکن مجھے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ 4 قدم آج ہم طے کر کے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں۔ اس لیے اب آج کا درس سورہ النصر سے شروع ہوتا ہے، 30ویں پارے کی 110ویں سورت۔ حق و باطل کی وہ کشمکش جس کی داستان قرآن کریم کے ہر ورق پہ مسلسل چلی آ رہی تھی، اس کا آخری الٹیمیٹم سابقہ سورت الکافرون میں دے دیا گیا، جہاں کہہ دیا گیا کہ اب اس کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، لکم دینکم ولی دین۔ تمہاری روش کے نتائج اب تمہارے سامنے آ کر رہیں گے، میرے پروگرام کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے۔ گویا یہ اعلان تھا اس بات کا
کہ وہ کھیتی جو اس سے اتنا عرصہ پیشتر بوئی گئی تھی، جس کی تخم ریزی 23 سال پہلے سے کی گئی تھی، اس کے برآور ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور دوسری طرف تمہاری وہ تباہیاں جو غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھیں، ان کے لیے بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی آخری شعلہ سامانیوں کو تمہارے متاع حیات کو خاکستر بنا کے رکھ دے۔ فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ سورہ الکافرون اس مطلب کا ایک الٹیمیٹم تھا، یہ آخری اعلان تھا، اور اس آخری اعلان کے بعد اب ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا۔ ذرا سوچئے، وہ کسان جو 6واں پیشتر یا 9واں پیشتر، جس نے اتنی محنت سے اپنی زمین کو سنوارا، اس میں تخم ریزی کی، پھر اس کی مسلسل محنت اور مشقت کا یہ عالم کہ ہر صبح درانتی اور رسی لیے کھیت میں چلا جاتا تھا، سارا دن اس کھیت میں کام کرتا تھا، شام کو اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، اور اس میں تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، زندگی کا اتنا لمبا مسلسل حصہ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض مقامات ایسے بھی آئے تھے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بار الہ، کیا میری زندگی اس تگ و تازی میں گزر جائے گی اور میں اپنی محنت کے ثمروں کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکوں گا؟ وہاں یہ کہا گیا کہ فطرت کے قوانین اٹل ہوتے ہیں، وہ کسی کی جذبات کی رعایت نہیں کرتے، وہ مہلت کا عرصہ جو ان قوانین نے متعین کر رکھا ہے کسی کی خاطر، اس میں تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ تمہارا کام محنت کیے جانا ہے، یہ فصل کب پکے گی اس کا فیصلہ ہمارے قوانین بھی کریں گے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ لیکن کتنی بڑی خوش بختی سی اس داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی حیات طیبہ ہی میں فصل یہ پک گئی، اور اس اعلان عظیم کے بعد کہا گیا کہ ہاں لو وہ وقت آ گیا۔ لیکن یہ جو آخری وقت آیا ہے، اس نظام میں یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت اپنے سامنے رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر پروگرام میں جب کامیابی کی گھڑی آ جاتی ہے تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے اور اس کے بعد اناج گھر میں لے آتے ہیں تو فصل کی یہ مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ اور کرنا باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں تو صورت ہی کچھ اور ہے، یہاں تو زندگی جوئے روانت تو رواں خواہد بود، حیات تو مسلسل قد و کاوش کا نام ہے۔ اس میں تو کوئی مقام بھی ایسا نہیں آتا جسے آپ آخری مقام کہہ سکیں۔ اس زندگی میں تو ایک طرف قرآن کریم کی روح سے تو جنت بھی انسان کے سلسلہ ارتقاء کی آخری منزل نہیں ہے، وہ بھی راستے میں صرف سستانے کا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے اقبال کے الفاظ میں کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، بلکہ پہلا مصرع بھی کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جس مقام پر
دنیا کے عام اندازے اور آئین کے مطابق اس پروگرام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں سے ایک نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے. 2 لفظ اس میں آئے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، جب خدا کی نصرت تائید آ پہنچی. تو ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا کہ یوں ہی غائب طور پر خدا کی طرف سے کوئی مدد آیا کرتی ہے، وہ فرشتے آیا کرتے ہیں، وہ تلواریں چلایا کرتے ہیں، وہ تیر چلایا کرتے ہیں. پرانے زمانے میں فرشتے کہتے تھے، آج کی اس دور میں ہم نے کہہ دیا کہ وہ سبز پگڑیوں والے، سفید اماموں والے، پیراہنوں والے، وہ آج کے دشمن کے بموں کو راضی دریا کے اندر بہا دیا کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں تو نصرت کا یہی تصور ہے نا، کچھ اس قسم کی چیز جس میں انسان کی اپنی کاوش کو دخل نہ ہو. لیکن عزیزان من، قرآن کا تو ایک لفظ حقیقت کو سامنے لے آتا ہے اور ہمارے باطل تصورات کی تردید کر جاتا ہے. بات کہی ہے جاء نصر اللہ ہے. نصر کے معنی ہم نے تو نصرت ہی کی ہے، نصرت کے معنی ہم نے مدد کی ہے، اور مدد کے متعلق تصور یہ پیدا کیا کہ وہ کچھ غائبانہ طور پہ ہوتی ہے. یہ تو عربی زبان ہے، یہ تو قرآن کا انتخاب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نصرت کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں بھرپور بارش کا برسنا. بارش خدا کے قوانین کے مطابق برستی ہے، لیکن یہ اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جس نے اپنی محنت سے اپنی زمین کو اس کے لیے سنوارا ہو. جس نے اپنی زمین کو کھیتی کے لیے تیاری نہیں کیا، بارش اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. بارش سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بارش اور زمین کے درمیان کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیا جائے. وہ آئے، یہ اسے اپنے سینے میں سمو لے، پھر اس کے مطابق کسان محنت کرے، پھر وہ فصل پکتی ہے. بارش تو اتنا ہی کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسان نے زمین نہ سنواری ہو، وہ گھر میں بیٹھا رہے، بارش برس جائے، وہ پھر بھی اٹھ کے کچھ نہ کرے اور اس کی کوٹھیاں دانوں سے بھر جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ بارش کے بغیر بھی کھیتی نہیں اگتی، لیکن محض بارش کے ہو جانے سے کھیتی نہیں پک جاتی. اس میں خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. لہذا خود یہ نصر اللہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے جو اب آ رہی ہے. تم نے اپنی زمین کو تیار کیا، بڑی محنت کی، بیج ڈالا، عین وقت کے اوپر بارش ہوئی، بارش کے بعد پھر تم اس تگ-و-دو میں لگ گئے اور اس کے بعد یہ کھیتی پکتی ہے. سماوی اقدار اور انسان کی ذاتی محنت جب ان دونوں میں صحیح امتزاج ہو جاتا ہے تو پھر خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں. خالی اقدار سماوی یا قوانین خداوندی جن کے ساتھ انسان کی محنت شامل نہ ہو، آج خود کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے. اور اسی طرح سے انسان کی اپنی محنت اگر وہ قوانین خداوندی کے ماتحت نہیں چلتی پھر بھی وہ باطل ہو جاتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے اولئک حبطت اعمالہم. لیکن جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، قانون خداوندی کے مطابق انسان کی صحیح و کاوش، پھر صحیح نتائج مرتب ہوتے ہیں. اس لیے جسے خدا کی نصرت یا تائید یا مدد کہا جاتا ہے، اس کو تو ایک مثال سے اور ایک لفظ سے بات واضح کر دی قرآن کریم نے، اذا جاء نصر اللہ، اور اس کے بعد ہے الفتح. ہمارے ہاں تو فتح کا بھی معنی فتح لیا جاتا ہے، ترجمہ اس کا وکٹری کیا جاتا ہے. معنی لیے جاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کے بعد ہمیں فتح حاصل ہو گئی. تو گویا یہ ایک آخری کڑی ہوتی ہے اس جدوجہد کی، فتح حاصل کر لینا. اس کے بعد تو کچھ اور باقی نہیں رہتا.
لیکن یہ تو فتح کا ہمارا تصور ہے، نہ عربی زبان کا تصور ہے، نہ قرآن کریم کے انتخاب کا تصور ہے۔ عزیزان من، جیسا کہ میں گزشتہ 9 برس میں کہتا چلا آ رہا ہوں، عربی زبان کے یہ الفاظ، قرآن کا یہ انتخاب، اگر ان کے معنی کو متعین کر لیا جائے، قرآن کے سارے مطالب واضح ہو جاتے ہیں۔ فتح کو اردو میں نہ لیجیے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی غلط ہے جو ہمارے ہاں ترجموں میں قرآن کریم میں ہوا ہے۔ کہا کیا ہے قرآن نے؟ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ تو وہ پروگرام ہے کہ جس کا سلسلہ غیر منقطع ہے، مسلسل آگے چلتا ہے۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں وہ دروازے جو اس سے بند تھے وہ کھل گئے، اب آگے بڑھو۔ اتنے عرصے تک تھا ہی یہ کہ یہ جو کشمکش میں یہ کاروان شوق اپنی منازل طے کرتا ہوا آگے جانا چاہتا تھا، راستے میں موانعات تھے، دوسروں نے اس کے پھاٹک بند کر رکھے تھے۔ اب ہوا صرف یہ ہے کہ تمہاری اتنی مسلسل قدوکاوش سے جو قوانین خداوندی کے مطابق کی گئی ہے، اس سے یہ دروازے کھل گئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے کھلنے سے آخری منزل تو نہیں ہوتی، اس کے بعد تو ایک نیا سفر برپا ہوتا ہے، اس کے بعد تو ایک نیا راستہ سامنے آتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس سے قرآن نے سکھایا یہ کہ زندگی کا پروگرام کسی مقام پہ جا کے بھی اس کی آخری منزل نہیں آتی۔ ارتقاء تو کہتے ہی اسی چیز کو ہے، بڑھتے چلے جانا، مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا۔ اس لیے یہ کہا ہے کہ نصرت خداوندی سے، یہ جو قوانین خداوندی کے ساتھ تمہاری محنتیں ہم آہنگ ہوئی، اس سے ہوا اتنا ہی ہے کہ یہ جو پہلے دروازے بند تھے تمہارے راستوں میں، دروازے کھل گئے ہیں، چلو آگے بڑھو۔ آگے اس دروازوں کے کھل جانے سے ہوا کیا؟ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دروازہ کھلا اور تم نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ اب اس نظام خداوندی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ خود لفظ فوج میں کثرت بھی ہوتی ہے اور تیزی بھی ہوتی ہے، ہجوم کر کے لوگوں کا تیزی سے اندر آئے۔ دروازے کھلنے سے یہ ہوا ہے۔ اس سے پیشتر موانعات کی وجہ سے کیا کیفیت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی کی قدوکاوش، اس طرح عظیم داعی انقلاب، خدا کا آخری نبی کے جس کے بعد کسی اور نے آنا نہیں، 23 سالہ ساری نبوت کی زندگی، اس میں 13 سال کے عرصے کا ماحصل وہی تھا نا جو 312 کی تعداد میں بدر کے میدان میں آ گیا تھا۔ دنیاوی اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھیے تو بڑی ہی سست رفتار کامیابی، اس لیے کہ راستے میں بڑے بڑے دروازے بند کھلے ہوئے نہیں تھے۔ اب اس گدو کاوش کے بعد وہ دروازے جو چوکٹ کھلے ہیں تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تو دیکھے گا کہ نظام خداوندی میں کس طرح لوگ جوک در جوک داخل ہوتے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اور فوج در فوج اس میں داخل ہونے شروع ہو گئے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، دنیا کے فلاں حصے میں اتنے لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے، فلاں جگہ اتنے غیر مسلم ہندو بن گئے، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے خلاف پھر یہ کہ صاحب تبلیغ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کرنی چاہیے، زبانی تبلیغ تو کچھ کام نہیں دے سکتی برادران عزیز۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی شاید کئی دفعہ دہرایا۔ مغرب کے اچھے اچھے مفکر اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے قرآن کا اسلام پیش کیا، میں نے دیکھا یہ کہ تھوڑے سے وقت میں وہ اس سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے سامنے آنی چاہیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض ہمیشہ کیا،
اور وہ اعتراض تھا کہ جس طرح سے مور اپنے پاؤں دیکھ کے پر سمیٹ لیتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم اگر یہ ہے تو قرآن کے ماننے والے قوم کی دنیا میں حالت یہ کیوں ہے؟ تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مومن بالا ہر بالا تک، یہ اقوام عالم میں سب سے بلند ترین مقام کے اوپر یہ قوم ہوگی۔ تعلیم تو اس کی یہ کہہ رہی ہے، اور اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ پست ترین ذلیل ترین درجے کے اوپر ہے دنیا کی اقوام میں۔ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس پیغام اور اس نظام میں، تو پھر اس قوم کی حالت یہ کیوں ہے؟ اچھے سے اچھے مفکر بھی جو مطمئن ہو جائیں گے نظری طور پر آپ کی اس تعلیم سے، وہ آپ کی قوم میں داخل ہونا کبھی پسند نہیں کریں گے، کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمارا بھی اثر یہی ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے۔ وہ کیوں آئیں گے آپ کے اس دین میں؟ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد تو دیکھے گا کہ کس طرح فوج در فوج لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ کیسے آئے تھے؟ وہ نظام قائم ہو گیا تھا جس نظام کے درخشندہ نتائج نے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیے کس طرح سے ایک اونٹ چرانے والی کھجوروں کی گٹھلیوں پر گزارا کرنے والی قوم کس طرح کی تہذیبوں کی مالک بن گئی ہے۔ جب یہ کر کے دکھا دیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد تو پھاٹک کھل جاتے ہیں، اس کے بعد کسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، نظام کے محسوس درخشندہ مری نتائج ساری دنیا کے لیے وجہ کشش و جاذبیت ہو جاتے ہیں، دنیا کھنچ کے اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اور اگر نتائج یہ کچھ نہیں بتا رہے، آپ لاکھ زبانی کہیے کہ میرے پاس ایک تیر ہے، دیکھیے وہ کیا سے کیا کر دیتی ہے، اگر اس کے نتائج یہ نہیں بتا رہے تو کوئی شخص آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ یہ جو آج آپ کی حالت ہے کہ دنیا کی اس قدر غیر مسلم اقوام روز یہ ہم چلاتے ہیں کہ اتنے عیسائی ہو گئے اور اتنے ہندو ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے وہ کون سی کشش اور جذب ہے آپ کے اندر کہ کوئی آپ کی طرف کھینچ کے آئے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اتنے عرصے میں وہ یہ تھا کہ یہ نظام قائم ہوا، وہ نظام کہ جس کے مرکزی اجتماع یعنی حج کے لیے کہا یہ گیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دے دو کہ آؤ یہاں، کاہے کے لیے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ جب کوئی آ کے دیکھے گا کہ کل اس قوم کی یہ حالت تھی اور آج وہ اس قدر سرفرازیوں اور سربلندیوں کے مقام بلند پہ پہنچ گئی، جب وہ یہ دیکھے گا کہ اپنے ہی لیے نہیں، یہ تو نوع انسانی کے لیے اس قدر منفعت بخش کام کر رہا ہے یہ نظام، تو کوئی پاگل ہی پھر ہوگا کہ جو اس نظام کے اندر نہ آئے۔ آپ کو کوئی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پھر رہتی، نظام کے درخشندہ نتائج خود لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، خدا کی نصرت آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے نا کہ دنیا کی ہر قوم میں آگے یہ ہوگا کہ آپ باجے بجاؤ، جلسے کرو، جشن ہونے چاہیے۔ راوی ایش لکھتا ہے موج ہو گئی، اب فتح حاصل ہو گئی، فتح کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ جشن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تو کچھ کرنے کی بات ہی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں تو جیسا میں نے کہا، فتح تو ایک نئی منزل کا دروازہ کھلا ہے۔ کہا کہ جب یہ صورت ہو، نصرت خداوندی بھی آ جائے، یوں فتح بھی حاصل ہو جائے، دنیا فوج در فوج اس دین کے اندر داخل ہونے شروع ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ ایش کرو، باجے بجاؤ۔ ایک انقلابی پروگرام جو ہے وہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ سنیے عزیزان من،
اس مقام پہ کیا کرو جب یہ کچھ حاصل ہو جائے، فسبح بحمد ربک، خدا کے اس نظام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرم عمل ہو جاؤ۔ وہ جو میں نے 1-2 درس پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو عشق کی وادیاں ہی عجیب ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فتح نصرت حاصل ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی 4 دن بھی ریکریشن کے نہیں مل رہے۔ جب یہ ہو فسبح، آپ دیکھیے یہ کس طرح سے آئی ہے، اس کو فسبح بحمد ربک۔ تو اس کے بعد اسے اور وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے زیادہ تیزی سے سرگرم عمل ہو جائے۔ اور دیکھو پہلی گھاٹیاں بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھیں، لیکن کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد جو گھاٹیاں آیا کرتی ہیں وہ بھی بڑی لغزش انگیز ہوا کرتی ہیں۔ لہذا واستغفرہ، ہر وقت ان خطرناک گھاٹیوں سے بچنے کے لیے سامان حفاظت طلب کرتے رہو، یاد رکھو۔ اب اس کو تم نے مینٹین بھی کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ہوا۔ اس کے بعد اگلی منزل آئی، یہ جو فوج در فوج اندر آئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی مملکت جو وسیع ہوئی ہے، اس مملکت کے لیے یہ نظام خداوندی کہ جس کی مثال اور نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، اس کو متشکل تو تم نے کیا ہے۔ اس کے قیام اور اس کے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ہی اب کامیابیوں کے بعد نئی قسم کی گھاٹیاں آئیں گی، تباہیوں کی۔ اور آپ جانتے ہیں جدوجہد اور کوشش کے دوران میں اتنی خطرناک گھاٹیاں نہیں ہوا کرتی جتنی کامیابیاں حاصل ہونے کے بعد آیا کرتی ہیں۔ قوموں کی تباہیاں تو زیادہ کامیابیوں کے بعد ہوئی ہیں۔ کشمکش اور جنگ و جدل کے زمانے میں تو اتنی تباہیوں میں نہیں آتی قوم، اس وقت تو اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک حرارت ہوتی ہے، منزل کی طرف پہنچنے کے لیے ایک شوق ہوتا ہے، وہ سرگرم عمل رکھتا ہے کام کو۔ لیکن منزل پہ پہنچ جانے کے بعد جب وہ اپنے عناصر میں اطمینان پیدا کر لیتی ہے، وہ تو انتباہ ہوتی ہے۔ واستغفرہ، اب زیادہ سامان حفاظت طلب کر اپنے لیے، منزل یہ وہ آ گئی ہے، انہ کان توابا۔ تو دیکھے گا کہ اگر اب اس پروگرام میں یہ حصہ تم نے شامل کر لیا تو قانون خداوندی پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور حرکت کے ساتھ تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا۔ یہ ہے طریقہ اس کا۔ نصرت خداوندی قوانین فطرت اور قوانین سماوی کا نام ہے، جن کو اقدار کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انسانی جد و جہد جو ہے اس کو ہم آہنگ کیجیے تاکہ فصل بار آور ہو۔ یہ محسوس نتائج جو نظام کے ہیں، ان کی وجہ سے اتنی کشش پیدا تم میں ہو جائے گی کہ لوگ فوج در فوج اندر آئیں گے۔ جب یہ اندر آ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، پروگرام کی تکمیل ہو گئی، اب تو تمہارا کام شروع ہوا ہے۔ اب انہیں سنبھالنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس نئے نظام کو زیادہ مستحکم کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصروف جد و جہد ہو جاؤ اور سامان حفاظت طلب کرتے رہو۔ یہ کچھ کرتے رہو گے تو قانون خداوندی پہلے سے بھی زیادہ تیز گام ہو کر تمہاری طرف بڑھ کر چلا آئے گا۔ انہ کان توابا۔ دیکھا عزیزان من، فتح نصرت کے بعد، کامیابیوں کامرانیوں کے بعد اس انقلابی جماعت کے لیے کیا پروگرام رہا ہے؟ یہ پہلے دی گئی وارننگ، اور اس وارننگ کے بعد کہا کہ لو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، معاملہ ختم ہوا۔
وہ ٹوٹے ہاتھ ان کے جو مخالفتوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہوئے. کس طرح سے حسین ربط ہے اس کے اندر عزیزان من. ٹوٹ گئے ہاتھ، آخری شکست مل گئی، ختم ہو گئے، انہدام ہو گیا ان سب کا. اس میں ابھی لہب کہا گیا. قرآن کریم نے مخالفین میں سے صرف ایک کا نام لیا ہے، نام بھی نہیں لیا، کنیت سے ہی اس کو پکارا ہے، اور وہ ہے ابی لہب. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب میں سے چن کے اس کا کیوں نام لیا یا اس کو کیوں پکارا اس طرح سے. بڑی عجیب چیز ہے، اور یہیں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ نظام خداوندی کی سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہوا کرتی ہے. ابی لہب کنیت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عبداللہ اس کا نام تھا. لہب کہتے ہیں شعلہ خیز آگ، مزاج میں بڑا اشتعال. اور ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کون سا گروہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اس کا اشتعال ہوتا ہے کہ ایک بات بھی اگر ان کے کسی نظریے عقیدے کے خلاف کہیے تو آپ دیکھیے کس طرح سے جھاگ آ جاتی ہے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، ٹالرنس ختم نہیں ہوتی. مجھے تو اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. شعلہ مزاج، بھڑک اٹھنے والا، سننی نہیں دوسرے کی، لٹھ لیے ہوئے ہر وقت پھر رہے ہیں. کیا تھا یہ ابی لہب؟ ابھی تو میں نے صرف یہی کہا ہے. قریب ترین حضور کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ چچا ہی قریب ترین ہوتے ہیں، قریب ترین قرابت دار. پہلی بات تو یہ کر دی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے. نوح کا بیٹا اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ سامنے غرق ہو جاتا ہے. لوط کی بیوی ساتھ نہیں ہے، اگر لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوتی ہے. ابراہیم کا باپ ساتھ نہیں دیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور محمد کا حقیقی چچا سب سے زیادہ مخالف ہے، اور سب سے پہلے اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ختم ہو گیا وہ سب. یہاں قرابت اور رشتہ داری کچھ معنی نہیں دیتی، سوال ہی کچھ پیدا نہیں ہوتا. قریب ترین رشتہ دار جو تھا اس کی بات کہی. اب اس کی کیفیت یہ تھی سب سے زیادہ مخالف. پہلی دعوت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صفا پہ کھڑے ہو کر آواز دی تھی مکے والوں کو، اور ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، یہ نیچے آئے، کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو تم اسے مانو گے؟ انہوں نے یک زبان کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، تم نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں. دائی انقلاب کی پہلی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے عزیزان من، ہمیں اعتماد ہے تم سے. اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے، یہ اس دامن کوہ میں کھڑے تھے. وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ جہاں سے وہ پہاڑ کی دوسری سمت بھی دیکھ سکتے تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے. یہ صرف اسی طرف دیکھ سکتے تھے، ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے. نبی کے معنی ہوتے ہیں مقام بلند پہ کھڑا ہوا. وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے، وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے. اس لیے اس کی بات جو ہے صداقت پہ مبنی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو ہنوز ان انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہوتی. جب وہ ان تک پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ دونوں یکساں ہو جاتے ہیں. اس سے پیشتر نبی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ بلند مقام پہ ہوتا ہے. بہرحال آپ نے یہ کہہ کے ان کو کہا کہ ایک بہت بڑی آفت تم پر آنے والی ہے جو تباہ کر دے گی. تو سب سے پہلے اسی چچا ابو لہب نے یہ کہا، اسی نے یہ کہا تھا کہ تب بن لگا اور تیرا ستیہ ناس معاذ اللہ، تو نے یہ کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. آپ نے بولے کے ساتھ لے کے چلا گیا. اس کے بعد سب سے زیادہ سخت مخالفت اس کی طرف سے ہوتی تھی. یہ کیوں ہوتی تھی؟ قریش تاجر تھے،
وہ تو عام طور پہ تجارت میں لگے رہتے تھے. یہ کعبے کا متولی تھا, یہاں مذہبی پیشوائیت تھی. اسے یہ پتا تھا کہ یہ نظام, یہ آواز جسے یہ لے کر اٹھا ہے, سب سے پہلے اس کی ضد آ کر مذہبی پیشوائیت کے اوپر پڑنی ہے. وہ سمجھ گیا تھا کہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی کیا ہے. عزیزان من, وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کس قدر عظیم انقلاب کی دعوت ہے جو دی جا رہی ہے. یوں ہی اس نے کہا تھا کہ لا الہ, کسے معلوم تھا اب یہ سارے الہ جن کے نمائندے بن کر ہم دنیا کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ سب ختم کر کے رکھ دے گا یہ شخص, اور جب وہی نہ رہے تو پھر ہم کہاں رہیں گے. اس سے براہ راست زد پڑتی تھی اس چیز کی. کعبے کی تولیت چھن رہی تھی, اس کی پیشوائیت ختم ہو رہی تھی, اور یہ وجہ تھی کہ ان سب میں سب سے زیادہ یہ شخص تھا جو مخالفت کرتا تھا. اور یہی چیز ہے عزیزان من, اب 7 سال کے عرصے میں قرآن کریم میں جتنے انبیاء صاحبہ علیہ السلام کی داستانیں ہمارے سامنے آئی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی انقلابی دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی. نظام سرمایہ داری ان کی پشت میں ہوتا تھا, لیکن بفر یہی ہوتے تھے درمیان, مخالفت یہی کرتے تھے. یہ ماسز کو مشتعل یہی کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے یہ ایک انتخاب کر کے ابو لہب کا یہ بتا دیا یہاں بھی کہ سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہو رہی تھی, کون سی وہ جماعت تھی جس کا یہ نمائندہ تھا کہ جس کی قوت کے ٹوٹنے سے نظام قائم ہو سکتا ہے. جب تک یہ قوت نہیں ٹوٹتی عزیزان من, کہیں نظام خداوندی کبھی قائم نہیں ہو سکتا. نظام خداوندی کے راستے میں سب سے بڑا سنگ گراں, سب سے بڑی روک مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے. یاد رکھیے, یہ بڑی آسانی سے فریب دے سکتی ہے. یہ اپنے ہاں اصطلاحات وغیرہ وہی استعمال کرتی ہے جو نظام خداوندی کی دین کی ہوتی ہیں. ان کے معنی اور ان کے تصورات کو ختم کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ بہت بڑا فریب ہے جو یہ عوام کو دے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی روک ہوتی ہے نظام خداوندی کی تشکیل میں. اس لیے یہ خاص طور پہ چن کے اس کا نام دیا کہ اس کی شکست در حقیقت نظام کی فتح ہے. اور پھر کیفیت یہ تھی ذاتی کریکٹر کی, اور وہ بھی اسی کی بات نہیں ہے, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. کعبے کا متولی تھا, کعبے میں جو چڑھاوا چڑھتا تھا اس میں جتنی کوئی قیمتی چیز آیا کرتی تھی, یہ ایک ہی متولی نہیں تھا بلکہ یہ پورے کے پورے متولی تھے, اور یہ ان متولیوں کا ہیڈ تھا. تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ سونے کا ہرن چڑھاوا چڑھا, چوری کر کے لے گیا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, روز ہوتا ہے. ابھی پرسوں اخبار میں نکلا ہوا تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ محکمہ اوقاف نے جتنی جائیدادیں اپنی تحویل میں لی ہیں اس سے کہیں زیادہ جائیدادیں ایسی ہیں جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں. جو لوگ اس کے متعلق کچھ انفارمیشن دیں گے ان کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. چرا کے رکھا ہوتا ہے ایسا. پھر دو ہمتی, بے غیرتی, بزدلی اور بے حمیت کی یہ کیفیت تھی. اور ہر وہ شخص جو محنت کر کے نہیں کماتا ہے وہ بے حمیت اور بزدل ہوتا ہے. عرب جن کی شجاعت اور غیرت کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر 100 سال تک وہ جنگ لڑا کرتے تھے. مرنے والا باپ بیٹوں کو وصیت کر جاتا تھا کہ فلاں سے بدلہ تم نے لینا ہے. اس معاملے میں عرب جاہلیت کا کریکٹر یہ تھا. اس کی کیفیت یہ تھی کہ بدر کی جنگ میں جب قریش کے تمام سے باغ گئے ہیں خود لڑنے کے لیے, یہ اس جنگ میں نہیں گیا. تھی نہیں چلو مائی صاحب کے نہیں ایسی تو رگروٹ دینے والے آ گئے. یہ پچھلی جنگ میں آپ کے یہاں جو ہوئی ہے ان سے کہا گیا تھا تو سرکار ذرا فرنٹ پہ بھی جائیے, کہنے لگے نہیں ایسی رگروٹ ہی میں افسر ہونے آئے گے. خود نہیں گیا اس جنگ میں. اور اس کے بعد سنیے عزیزان من, بے حمیتی نہیں, کس قدر درندگی تھی.
ایک شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا، تو آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ قرضے پہ بھی روپیہ چلاتے ہیں، تو اس کے گلے پہ اس نے انگوٹھا رکھ دیا کہ 9 روپیہ، اس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ جاؤ پھر میری طرف سے جنگ بدر میں جا کے لڑو، اس کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک کی طرف اشارہ کر کے قرآن کیا کیا چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس جنگ بدر کے چند ہی دنوں کے بعد یہ خود ایک انفیکشس ڈیزیز کے اندر، ایک متعدی مرض کے اندر مبتلا ہوا اور یہ مر گیا۔ اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اس کو دفنانے کے لیے نہیں لے کے گئے، چند حبشی مزدور انہوں نے کرائے پہ لیے اور وہ اس کو اٹھا کے کھڑے ہوئے پھینکا۔ یہ جتنے ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا، ان کی اولاد ان کے ہاتھوں بڑی نانا ہوتی۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم نے ایک لفظ کے اندر ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے سمٹا کے رکھ دی اور کہا کہ لیجیے اب ختم ہوا معاملہ ان کا، جس بل بوتے کے اوپر یہ سارا کچھ انہوں نے کر رکھا تھا اب وہ ڈھہ رہا ہے سامنے سے۔ مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ ختم ہو گیا، یعنی یہ چیز راستے سے ہٹ گئی، اب یہ ختم ہو گئی، یہ چیز باقی نہیں رہی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بڑا مال جمع کر رکھا تھا، اس کے بھروسے پہ یہ کچھ کرتا تھا، بہت کچھ کمائی کر رکھی تھی، یہ اور قسم کی کمائیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ جب یہ تباہی کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اس سے بچا نہ سکی۔ عزیزان من، جتنے بھی انقلابات دیکھیے گا کہ یہ مال و دولت ان کے ہاں کی یہ جھوٹے نظروں کی صنائی، یہ منصب اور جاہ کبھی کسی کو بچا نہیں سکتے اس ریلے سے، یہ چیزیں اس کو بچا نہ سکیں۔ فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، خود وہ ابو لہب تھا، کہا دیکھو گے تم کہ ابھی یہ کس قدر شعلہ خیز آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اکیلا یہ نہیں کرتا، قرآن نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے متعلق بھی کہا وَامْرَأَتُهُ، یہ اس کی برادر کی ساتھی تھی، اس کے ساتھ وہ بھی یہ کچھ کیا کرتی تھی، اور اس کے لیے کہا ہے حمالۃ الحطب، عام ترجمہ تو ہے ایندھن کو اپنی کمر پہ لاد کے لانے والی۔ قرآن کریم نے جہاں زن و فرزند کو، بیوی بچوں کو وجہ زینت قرار دیا ہے، وہیں یہ بھی چیز کہی ہے کہ یاد رکھو سب سے بڑا فتنہ تمہاری زندگی میں بھی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دوّنکم بھی کہا ہے، اور یہ تو ہم میں سے کس کا تجربہ نہیں کہ اپنی ذات تک تو انسان ہزار قسم کی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر لیتا ہے، یہ بیوی بچے جو ہے یہ جب آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کتنی بڑی خرابیاں انسان ان کی خاطر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پھسلنے کی گھاٹی ہے جہاں بڑے بڑے اولو العزم بھی آ کر پھسل جاتے ہیں، اولاد اور بیوی بچوں کی گھاٹی، اس کو برادر کا شریک کیا ہے اس نے۔ اب یہ جو ایندھن اٹھا کے لانے والی ہے، یہ کیا چیز، یہ بھی پہلے آ چکی ہے، لیکن آخری صورتوں میں تو مجھے سب کچھ دہرانا ہوگا، جیسے قرآن پہلی تمام چیزوں کو دہرائے چلا جا رہا ہے۔ تو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم لکھی ہے، بڑی عجیب چیز ہے، قرآن کے جہنم کا صحیح تصور اس میں دے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں آسمان پہ گیا، وہاں میں نے سب کچھ دیکھا، جنت منت کی بھی سیر کی، واپسی پہ خیال آیا کہ وہ ایک جہنم بھی ہوتا ہے، اسے بھی ذرا جھانکتے چلوں۔ وہ جو گائیڈ تھا اس سے کہا کہ بھائی مجھے ذرا جہنم بھی دکھا دو، وہ لے گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے
اور وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ ٹھٹر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس میں بڑھتی ہے آگ اور یہ اتنا ٹھنڈا ہے، تو وہ آگ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں تو آگ نہیں ہوتی، ہر آنے والا اپنا ایندھن خود لاد کے لاتا ہے. جہنم کی آگ کا ایندھن تو ہم خود اپنی پشت پہ لاد کے لے جاتے ہیں. حمالۃ الحطب، جہنم کے ایندھن کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے پھرنے والی. فی جیدہا حبل من مسد، بڑی خوبصورت چیز ہے. عربی زبان میں عنق بھی کہتے ہیں گردن کو، لیکن جو گردن سرفرازی کی ہو، جو اکڑ کے چلنے والی ہو، جس گردن والے کو بڑا ناز ہو اپنے شرف و مجد اور عزت اور سرفرازی پر، اس کی گردن کو جید کہا جاتا ہے. کہا کہ یہ بڑی شرف و عزت کی حامل گردن، یوں اکڑ کے اٹھا کے چلنے والی، اس میں حبل من مسد، پنجابی جنہوں مونجدی رسی کہندے نے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ذلت کا تعلق کتنا ہے. علاوہ غلامی کی زنجیر کے اس میں ذلت کا تعلق بھی ہے. تو وہاں وہ اونٹ کے کھجور کے پٹھے کی رسی، وہ ایسے ہی جیسے مونج کی رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے. کہا یہ اتنی بڑی گردن جو آج کسی کے سامنے جھکتی نہیں، بڑی سرفرازیوں پہ اٹھی ہوئی ہے، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ذلیل ترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ ہو. اعلان کر دیا کہ لیجئے وہ معاملہ ختم ہوا، ان کی قوت ٹوٹ گئی، ان کو آخری شکست مل گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کشمکش کا اب جو ظاہری باب ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کس ختم و یقین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب آخری ہزیمت ہو گئی، اب یہ سامنے تمہارے آ نہیں سکتے. اور اس کے بعد آگے اب آ رہی ہیں برادران عزیز 3 آخری صورتیں، جس میں یوں سمجھیے کہ قرآن نے سارا کچھ ان میں انڈھیل کے رکھ دیا. یہ اتنی لمبی کشمکش، اس کے بعد یہ اتنے شاندار نتائج، اتنی بڑی قوتوں کی شکست، اتنی کمزور اور بے مایا سی جماعت کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی کس طرح؟ اس کی تہ میں راز کیا تھا؟ اس کی علت العلل کیا تھی؟ ہماری نگاہیں تو عام اسباب و علل کی طرف جائیں گی. یورپ کے مصنفین کو بھی دیکھیے تو جب وہ اس مقام پہ آتے ہیں تو وہ یہ گناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل نقشہ اس قسم کا بنایا، اسٹریٹجی وار کی اس قسم کی رکھی. وہ تمام چیزیں یہ گناتے ہیں جس سے یہ سب کچھ ہوا. قرآن یہاں پہنچنے کے بعد نگاہوں کا رخ حقیقت کی طرف پھیر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ان اسباب و علل کی ضرورت ہے، دنیا عالم اسباب ہے، ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہی چیزیں کافی نہیں ہیں. اس کے لیے بنیاد ایک اور ہے. اس بنیاد کے اوپر اگر یہ تمام اسباب و علل اور یہ کوششیں اٹھیں گی، پھر اس قسم کے نتائج پیدا ہوں گے. اگر وہ بنیاد باطل ہے، کمزور ہے، تو یہ اسباب و علل وقتی طور پہ تو کچھ کامیابیاں دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کا نقشہ مرتب نہیں کر سکتے جیسا نقشہ یہ نظام اب مرتب کرے گا. وہ بنیاد کون سی ہے عزیزان من؟ جب میں یہ بات کہوں گا تو ذہن میں آئے گی نہیں جلدی سے بات، لیکن حقیقت وہی ہے
یہ ساری چیز، یہ سارا نقطہ ماسکہ، یہ بنیاد اول، یہ علت العلل خدا پر ایمان۔ اس لیے کہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم میں سے کون ہے جس کا دعویٰ نہیں ہے کہ خدا پر اس کا ایمان۔ 70 کروڑ مسلمان کم از کم دنیا کے خدا پر تو یہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں چند دائریوں کو چھوڑ کر ساری دنیا ہی خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ تو یہ بات پھر کیا ہوئی؟ خدا پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسی سے مذہب کا تصور بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہیں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ کس طرح سے یہ ہو گئے۔ اصل چیز خدا پر ایمان نہیں ہے، اصل چیز خدا کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے اس کے متعلق۔ وہ ہے کیا؟ وہ کس قسم کا خدا ہے جسے ہم مانتے ہیں؟ اور اگر کوئی پوچھے عزیزان من کہ قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ کیا ہے، کہا جائے گا کہ خدا کا صحیح تصور دیا ہے اسی۔ مذہب میں خدا کا نام ہوتا ہے، تصور سارا بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن اتنا ہی نہیں کہتا کہ خدا کو مانو، وہ ان سب ایمان والوں سے، یہ جو خدا کو ماننے والے ہیں، حتیٰ کہ جو اہل کتاب، جو کتابوں کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے تھے، ان کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ خدا پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو تو پھر ان کو ایمان والا کہا جائے گا، پھر یہ راہ ہدایت کے اوپر ہوں گے۔ یعنی یہ محض کسی کا کہہ دینا کہ میں خدا کو مانتا ہوں، یہ کوئی بات ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم کس قسم کے خدا کو مانتے ہو؟ ایک خدا مذہب کے تصور والا ہے جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی دستور۔ اللہ بے پرواہ ہے، بلکہ لاپرواہ ہے تب۔ ہاں، جو جی چاہے کردا ہے، جو جی آگے کہندا ہے، ہن کچھ کہندا کبھی نو کچھ کر دیندا ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں معاذ اللہ کہ وہ خاصا ایک مہاراج رنجیت سنگھ بنا کے رکھ دیا ہوتا ہے، اسے پھانسی دے دو، اسے گاؤں بخش دو۔ وہ جو ساتھی نے کہا ہوا ہے مزاج شاہ، ہاں، کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو کوئی گالی دے دے اس کو تو خلط بخش دیتے ہیں، کبھی اس سے کوئی سلام کرے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ مزاج شاہ جو ہوا تھا بادشاہ کا یہ تصور۔ وہ کہنے کو تو مذہب نے یہ کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں انہوں نے خدا کو اس زمین کے بادشاہ کا سایہ بنا کے رکھ دیا ہوا، جس قسم کا ان کے ہاں بادشاہ تھا انہوں نے اس قسم کا خدا بنا دیا، ذرا میگنیفائی کر۔ وہ ہندوؤں کے ہاں راون کے 10 سر بنایا کرتے ہیں، ان سے کہا کہ صاحب یہ اتنا، انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا جب قد 90 فٹ کا تھا تو سر بھی تو 10 کم از کم ہونے چاہیے۔ کالی کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں کہ صاحب اس نے تو قتل عام کرنا ہے، ایک ہاتھ سے تو قتل عام اتنا ہو نہیں سکتا، 4 ہاتھ ہوتے ہیں نا۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسانی ذہن نے اس دنیا کے اندر انسان جس قسم کے دیکھے، جب اس قسم کا خدا بنانا چاہا اس کو ان سے زیادہ بڑا بنا کے دکھا دیا۔ مذہب کرتا یہ ہے کہ اس کے سامنے انسان ہوتا ہے، اس انسان کو ذرا میگنیفائی کرتے ہیں، بہت بڑا سا بنا دیتے ہیں۔ اس کو اوپر تخت حکومت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بات اس کے ارد گرد امیر، وزیر، مشیر سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر دور تک حاجب و دربان ہے، کوئی اس تک براہ راست پہنچ نہیں سکتا، وسیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہاں تک آنے کے لیے۔ پھر یہ جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، مقربین جن کو وہ کہتے ہیں، اس کی سفارشیں ڈلوانی پڑتی ہیں، یہ ان کی عرضیاں جا کے پیش کرتے ہیں، انہیں نذرانہ دینا پڑتا ہے، اس کے حضور میں قصیدے گزارنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیان ہی نقشہ جس کا یہاں ایک مستبد شہنشاہیت کا تھا، یہ تصور تھا جو خدا کا دے دیا گیا۔
اس تصور کے ماتحت انسان کی کیفیت جیسے ایک ڈکٹیٹر مستبد کے سامنے رعایا کی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت ڈرتے کانپتے ہانپتے، جو بات ہو پہلے دیکھیے کہ وہ مزاج وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر شاہ روزرا گوید شابستی بباعد گفت اینت ماہو گروی شادی کہتا ہے، اگر بادشاہ دن کو کہہ رہے رات ہے تو کہیے سرکار دیکھیے چاند نکلا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ خدا جس کو ماننے سے اہل مذہب لوگوں کو خدا پرست کہلاتا ہے۔ کتنی دور چلا گیا انسان، اور کتنا ذلیل ترین مقام خود انسان کا رہ گیا اس خدا کے ماننے میں۔ اور ایک دین کا خدا ہے کہ جس کی عظمتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بڑی قوت ہے، اس قوت کے اظہار کے لیے ہم نے کچھ قوانین مرتب کر دیے، یہ ساری کائنات ان قوانین کے تابع چلتی ہے، اور ہم قادر مطلق ہونے کے باوجود ہم نے اپنے آپ پر اتنی پابندی عائد کر دیا کہ اب ہم بھی ان قوانین کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں انسان وہ تو مجبور ہے خود اپنے اوپر یہ مجبوری کی ایک قید ڈال کے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کرتے، اور انسان کی کیفیت یہ کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرو، جس کا جی چاہے اس کی خلاف ورزی کرو۔ اسے اختیار دیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کا بھی، اپنے اوپر اتنی بڑی پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں خدا کیا ہے یہ، کس قدر امن ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر جہاں ہر فرد کو یہ معلوم ہو کہ یہاں ہر بات قانون کے مطابق ہو، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ یہاں رشوت چلے گی، نہ نذرانے ہوں گے، نہ کفایت سے آپ اس کا دل بو سکیں گے، سوال ہی نہیں ہے۔ ہر شے قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی چلی جائے۔ خدا کا یہ تصور پھر افراد ہی کی نہیں، اقوام کا عروج و زوال اور موت و زندگی بھی انہی قوانین کے ساتھ وابستہ۔ جو قوم ان کے مطابق یہ کچھ کرے گی سربلندیاں حاصل کر لے گی، جو اس کی خلاف ورزی کرے گی اس کو زوال آ جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی ایسی قوم کو بچا نہیں سکتی تباہی سے جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ خدا کا تصور اور آگے بڑھی خدا اور انسان کا تعلق۔ انسان بھی حیوانات ہی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے۔ جس کی جسمانی زندگی دیکھیے تو وہ بالکل حیوانات ہی کی طرح ہے، اسی قسم کی مشینری، وہی طبی قوانین، اسی کے مطابق یہ چلتا ہے۔ ایک فرق ہے نا جو قرآن نے بتایا کہ انسان کو اس کی ایک پرسنالٹی، ایک ذات دی گئی ہے، حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہی وہ شے ہے کہ جس سے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنتا ہے، یہی شرف انسانیت ہے۔ اب انسانی ذات کی کچھ بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں قرآن نے کس طرح سے بیان کیا؟ کہا یہ کہ خدا کی بھی ایک ذات، ذات خداوندی ہم کہتے ہیں، خدا کی ذات۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ ذات یا پرسنالٹی کے کچھ بیسک کریکٹرسٹک یا بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ذات جہاں بھی ہوگی اس کی وہی خصوصیات ہوگی۔ خدا کے متعلق صرف یہ ہے کہ وہ مکمل ترین ذات ہے، اس لیے اس میں وہ خصوصیات اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ انسان کو جو وہ ذات دی گئی ہے تو حدود بشریت کے اندر وہ خصوصیات خود انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹے سے منیچر فارم میں، چھوٹے سے پیمانے کے اوپر خدا ہے اس کائنات میں۔ قرآن میں جن چیزوں کو صفات خداوندی کہا گیا ہے وہ ذات کی صفات ہے،
خدا کے اندر پرفیکشن پہ پہنچی ہوئی، تکمیل تک پہنچی ہوئی، انسان کے اندر حد بشریت کے اندر محدود، لیکن وہی خصوصیات قرآن کریم نے اس سورہ اخلاص میں خدا کی ذات کی بنیادی خصوصیات 3 یا 4 گنائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کا تصور صحیح آ جائے، دوسرے یہ انسان کو خود معلوم ہو جائے کہ میری ذات اس وقت نشو و نما یافتہ سمجھی جائے گی جب میرے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی۔ اور پہلی خصوصیت ہے قل هو اللہ احد۔ ہمارے ہاں تو ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا تھا، قل کہہ دے اللہ ایک ہے۔ بات ایک سے نہیں ہوتی، عربی زبان میں واحد کے لیے بھی ایک آتا ہے، یہ احد ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ سینکڑوں انسانوں میں سے ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو واحد ہو جاتا ہے۔ ایک انسان آیا، ان 10 آدمیوں میں سے ایک آیا ہمارے سامنے، لیکن احدیت کے معنی ایک ہونا ہی نہیں ہوتا۔ انگریزی زبان میں جس کو یونیک کہتے ہیں، عام طور پہ اسے یگانہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن یونیک ایک اور چیز ہے۔ یونیک وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو کچھ وہ ہے کوئی اور ویسا نہ ہو، اس کی انفرادیت اس کے اندر ہوتی ہے، انڈیویجویلٹی اس کی اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کہا کہ وہ یونیک ہے، یگانہ ہے۔ انفرادیت کی بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے، ہر انسان جسے اپنے آپ کو وہ میں کہتا ہے، اس کی میں وہ یگانہ ہوتی ہے۔ میرے احساسات، میرے اندر کی کیفیات کسی دوسرے کی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کو بانٹ نہیں سکتا، کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ میرا درد ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا، ہمدردی تو اس سے کر سکتا ہے۔ میرے تاثرات میرے ہوتے ہیں، اسے انفرادیت کہا جاتا ہے، انڈیویجویلٹی کہا جاتا ہے۔ اور یہی انڈیویجویلٹی ہے کہ جس سے یہ سارا قانون مکافات عمل اس کے اوپر چلتا ہے، میرے ہر عمل کا نتیجہ مجھے بھگتنا ہو، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں یونیک ہونا، انڈیویجول ہونا، انفرادیت لیے ہوئے ہونا۔ خدا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک انفرادیت لیے ہوئے ہے، یونیک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ یہ تو افراد کی انفرادیت ہے، اور جب کوئی قوم خدا کی اس صفت کو اپنے اندر منعکس کر لے تو وہ خود دنیا کے اندر ایک یونیک قوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے برادران عزیز کہ جس طرح سے ایک مرد مومن انسانوں کے اندر یونیک ہوتا ہے، مومنین پر مشتمل جماعت جو ہوتی ہے وہ اقوام کے اندر یونیک ہوتی ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی بلند تہذیبیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، بڑی بڑی وسیع سلطنتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ہم سے نہیں، غیر مسلموں سے پوچھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا کی جو جماعت پیدا ہوئی تھی، غیر مسلم ہسٹورین بھی جب وہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ہے قل ہو اللہ احد ماننے والی جماعت کی خصوصیت کہ اس جیسی جماعت من حیث الکل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت حمدیت ہے اس کی۔ یہ ہے وہ سمجھ جس کا ترجمہ وہ بے پرواہ کیا جاتا ہے، بے نیاز۔ حمدیت ایک ایسی محکم چٹان
جو اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو، لیکن جب چاروں طرف سے سیلاب آ جائے تو ہر شخص اس کے اوپر جا کے محفوظ ہو جائے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ خود اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو، اپنے پاؤں پر جم کے کھڑی ہوئی، حوادث زمانہ کی متلاطم لہریں آئیں، سٹ ٹکرا کر پاش پاش ہو کر واپس چلی جائے، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب کسی کو کہیں پناہ نہ مل سکے تو یہ اس کو پناہ دے دے۔ حمدیہ عزیزان من، جب کسی فرد کے اندر خدا کی یہ صفت منعکس ہو، سوچیے تو صحیح کتنی بڑی حریت اور آزادی اس کے اندر آ جائے گی، اپنے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر محتاج کے لیے یہ آسرا بن جائے۔ اور جب دنیا میں کوئی قوم اس قسم کی وجود میں آ جائے تو پھر حوادث زمانہ کے تلاطم میں ڈوبنے والے انسانوں کے لیے یہ چٹان جو کچھ کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان من۔ اللہ الصمد، پھر اس کی کیفیت یہ کہ لم یلد ولم یولد، بڑی بنیادی حقیقت اس کے اندر بیان کی۔ حیوانات تک افزائش نسل کا سلسلہ تولید کے ذریعے ہوتا ہے، بایولوجیکل ریپروڈکشن، جیسے بیٹا پیدا ہوتا ہے، جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے تولید کہتے ہیں۔ ریپروڈکشن تو لائف کی بیسک انسٹنکٹ میں سے ہے، زندگی جہاں بھی ہے وہ اپنے جیسا پیدا کرنا چاہتی ہے، اسی سے اس کائنات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بھی نسل انسانی کی افزائش تولید کے سلسلے سے ہوتی ہے، باپ کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان اور حیوان مشترک ہے، کوئی چیز یہ وجہ شرف انسانیت نہیں ہے، لیکن خدا کے متعلق کہا یہ گیا کہ وہ نہ تو اس سلسلہ تولید کی تخلیق ہے، نہ اس کے بعد جس کے ساتھ اس کو کچھ تعلق ہوتا ہے وہ سلسلہ تولید کا تعلق ہوتا ہے۔ انسانی ذات اس طرح سے نہیں پیدا ہوئی جس طرح انسانی جسم پیدا ہوا ہے، انسانی جسم سلسلہ تولید کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ذات یا پرسنالٹی تولید کے ساتھ نہیں آتی، اگر یہ آتی تو ہر حیوان کے اندر ہوتی، یہ خالص انسانی جذبہ ہے، تولید میں یہ چیز نہیں آتی، اسی لیے خدا نے اس کو تولید کے سلسلے کو جسم انسانی تک لانے کے بعد پھر یہ کہا کہ نفخ فیہ من روحنا، ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع انسان کو دے دیا، یہ تولید کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ بے نیاز ہو گئی تولید کے سلسلے سے۔ خدا نے اپنے آپ کو خالق کہا، تخلیق جو ہے وہ کریشن ہے، تولید ریپروڈکشن ہے، ریپروڈکشن ہر حیوان کر سکتا ہے، تخلیق کوئی حیوان نہیں کر سکتا، یہ خالصتاً انسان کے لیے، یا اوپر خدا کے لیے یا نیچے انسان، اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے کہ خالق تم بھی ہو، تمہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تخلیق حسین ترین ہوتی ہے، تمہاری ذرا نیچے کے درجے کی ہوتی ہے۔ انسان اور حیوان میں عزیزان من فرق یہاں شروع ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی اپنی زندگی کا مقصد تولید ہی رکھتا ہے، بچے پیدا کیے، ان کی پرورش کی، بیاہ ہوا، مر گئے، خالص حیوانی چیز ہے، اگر تخلیق نہیں یہ کرتا انسان کے درجے کے اوپر نہیں پہنچتا۔ ہر کے اورا قوت تخلیق نے نزد ما جز کافر و زندیق نے، کریشن، اس کائنات کا حسن سنورتا ہی کریشن سے ہے، کریٹو فیکلٹی، کریٹو آرٹ، یہ ہے انسانیت کا شرط۔ لم یلد ولم یولد، یہ حیوانی تولید کا سلسلہ ٹھیک ہے، افزائش نسل انسانی کے لیے صرف یہ ضروری ہے، وجہ شرف انسانیت نہیں ہے۔ شرف انسانیت تو یہ ہے کہ تم نے کریٹ کیا کیا ہے۔ سوچئے تو صحیح،
جو قوم تقلید کے بندروں میں جکڑی ہوئی چلی آ رہی ہو اس میں تخلیق کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تخلیق تو نئی چیز پیدا کرنے کو کہتے ہیں. جس قوم کے اندر انوویشن حرام قرار دی جائے، جس قوم میں ہر خطبے کے اندر اعلان کیا جائے کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، اس میں تخلیق کیسے آ سکتی ہے؟ تقلید حیوانات میں ہوتی ہے. جس قسم کی بکری پہلے دن تھی آج اسی قسم کی بکری پیدا ہو رہی. ہر بکری اپنی ماں یا باپ کی طرح ہوتی ہے، مقلد ہوتی ہے. وہ گھاس کھاتی ہے، یہ بھی گھاس کھاتی ہے، وہ میاں میں کرتی ہے، یہ بھی وہی کرتی. لیکن جہاں تخلیق ہوتی ہے وہاں تو ہر آن اس سے ایک کار نادر آتا ہے وجود میں. اور یہی وجہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ غرض دستے تو کار نادر آئے، گناہ ہم اگر باشد ثواب. کوئی تخلیقی کارنامہ زندگی کے اندر کر جائے، ملا کی شریعت اگر اس کو گناہ بھی کہتی ہے تو مت گمراہ، ثواب ہے یہ. اور اس کے بعد عزیزان من، لم یلد ولم یولد. خدا کا ہمارے ساتھ تعلق تولیدی تعلق نہیں ہے. ہمارے تعلقات جتنے سارے تولید کے ساتھ گھرے ہوئے ہوتے. وہ کہتا ہے اس سے اونچے ہو جاؤ. اپنے بچے کو تو بکری بھی پالتی ہے. تم بھی اگر اسی دائرے میں گھرے رہے کہ یہ میرا بیٹا، خدا کی صفت تم میں نہیں آئی، حیوانی صفت آئی. ہمارے سارے تعلقات تولید پہ ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. اور آگے بڑھے تو قرآن کریم نے یہ جو ریس کا تصور، نسل کا تصور ہے انسانوں کے اندر، اس کو کاٹ کے رکھ دیا. نسل کا تصور خالص تولید کے اوپر ہوتا ہے. ایک نسل کا ایک ریس کا ہونا ہے، تولید ہے نا یہ. وہ کہتا ہے اس سے اونچے ہو جاؤ. دنیا کی قومیتیں جو بنتی تھیں ریس اور قبیلے اور خاندان کی بنیاد پہ بنتی تھی، تولید تھا. اس نے کہا غلط ہے، ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک نئی قوم بناؤ. یہ تخلیقی چیز ہے، آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر قوم بناؤ. اس لیے کہ خدا کا تمہارے ساتھ تعلق تولید کا نہیں ہے. تم اس کے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود ربوبیت عالمینی اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے تم بھی اس ربوبیت کو یوں لو. اپنے ہی بیٹوں کو پالنا تو ہر حیوان کر لیتا ہے، دنیا کے بیٹوں کو اپنے جیسا سمجھو اور ان کو پالو. یہ ہے خدا کی صفت تولید. اتنا کچھ کہے گا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بس مختصراً یوں سمجھو، کفو کاف پہ حمزہ سے، کسی شے میں کسی کی نظیر یا مثل ہونا. لیسا کمثلہ ہی شیء قرآن نے کہا. کوئی بھی تصور تم اگر کرو تو یہ تو ٹھیک ہے، خدا کی کسی صفت کا پرتاؤ تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا اس سے بڑا اونچا ہوگا. نظیر نہیں اس کی ہوگی، مثیل نہیں اس کا ہوگا. وہ تو ساری کائنات میں ایسا ہوا. اس کے ماننے والا عبد مومن، اس کے اندر بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو خصوصیت اس میں اور کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی. اور پھر ان افراد پر مشتمل جو قوم ہو، اس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ بے مثال بے نظیر قوم دنیا کے اندر وہ ہونی چاہیے. کہا ان سے کہو کہ یہ ہے وہ خدا جس پر تصور نے ہمیں یہ سارا کچھ عطا کر دیا جس کو تم آج دیکھ رہے ہو. ایمان عزیزان من یوں ہی چار کلمے دہرا دینے کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے قانون کی محکمیت پر کنوکشن کا. جب کسی سائنٹسٹ کو یہ کنوکشن حاصل ہو جائے کہ یہ قانون ایسا کرے گا، پھر اس کے لیے وہ جان جوکھم میں ڈال دیتا ہے تجربے کرتے کرتے. کسی مقام پہ رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ کامیابی تک اس کو نہیں پہنچا دیتا. پہنچاتا ہے اس صورت میں جب اس کو یقین ہو. اور اگر یہ یقین ہی نہ ہو اس کو
ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں ہے ہی نہیں یہ صلاحیت۔ یقین جب ہوتا ہے قانون پہ ناکامی کے بعد وہ سوچتا یہ ہے کہ یہ میری کسی تدبیر میں خامی رہ گئی تھی جس لیے یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا، ورنہ قانون نے تو نتیجہ پیدا کر دینا تھا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اس قسم کے خدا کا ایمان نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہماری ان کامیابیوں کامرانیوں کا راز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے خدا کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، احدیت کا خدا، صمدیت کا خدا، توحید سے بلند و بالا رب العالمین، وہ بے مثل و بے نظیر خدا۔ اس کے ماننے والی قوم کے اندر اس قسم کی خصوصیات کا پرتو ہونا چاہیے۔ تم جو ہمیں ایسا دیکھ رہے ہو تو اس لیے دیکھ رہے ہو کہ ہم اس آئینے کے عکس ہیں، جو بھی یہ اپنے اندر بات پیدا کرے گا اس کی یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کہا دیکھنا خالص مادی اسباب کے اوپر نہ کہیں رہ جانا۔ مادی اسباب تو لیبارٹری میں سارے موجود ہوتے ہیں، اگر وہ سائنٹسٹ کے پاس لا نہیں ہوتا ہے تو مادی اسباب کچھ نہیں کیا کرتے۔ کہا یہ یقین ایک کامل ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ حاصل ہوا ہے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد امت مسلمہ منفرد ہو گئی باقی اقوام عالم سے کہ ان کی کامیابیوں کامرانیوں کی بنیاد اس ایمان خدا بندی کے اوپر ہے، اور خدا پر یہ ایمان بھی منفرد ہو گیا مذاہب کی دنیا سے۔ وہاں خدا کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، یہاں خدا کا تصور کچھ اور دیا گیا۔ عزیزان من، فتح و نصرت آ گئی، نظام متشکل ہو گیا، مخالفتوں اور عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، بنیاد بتا دی کہ کون سی تمہارے ہاں کی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ آگے آیا کرتا ہے، جس دن ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیتے ہیں کہ لو بھائی اب بالکل بیماری چلی گئی تمہاری، تمہیں بالکل شفا ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ساتھ کہا کرتے ہیں۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو آئندہ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، تم نے یہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ ہوتی ہے نا آخری چیز۔ اب یہ دو آخری صورتیں آ گئیں کہ اب اس بیمار خانے سے بیمار شفا پانے کے بعد جا رہا ہے، اور اسے آخری وقت میں یہ طبیب مشفق کہہ رہا ہے کہ سنو یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ پریکاشنری میئرز آگے لینے ہیں، تم نے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ یہ نظام ٹوٹ نہ جائے، مستحکم رہے، آگے بڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من پروگرام میں آخری کڑی کا دینا اس قدر تکمیل پہ پہنچا دیتا ہے پروگرام کو۔ یہاں تک ختم ہو گئی تھی بات، کامیابی حاصل ہو چکی تھی، نظام متشکل ہو گیا تھا، اس کی بنیاد بتا دی گئی تھی، لیکن ضرورت سمجھی گئی کہ نہیں، محتاط رہنا ان چیزوں سے یہ بھی بتایا جائے۔ اور پیغام کے مکمل ہونے کی دلیل ہی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت وقتی شفا نہ دے، آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائے۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ کیا اعوذ بڑا عجیب لفظ ہے عزیزان من۔ یہ مرغی کے نئے نئے بچے اس کے ساتھ وہ چپتے پھرتے ہیں، یوں ہی کہیں چیل کا سایہ زمین پہ پڑے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ کے کس طرح مرغی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہر جانور کا نوزائیدہ بچہ ذرا کہیں خطرے کی آواز آئے بھاگ کے ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ادھر سے ماں بھی دوڑ کے اس کو اپنے نیچے لے لیتی ہے۔ نوزائیدہ بچے کا اس طرح سے خطرے کے وقت میں اپنی ماں کی آغوش میں سمٹ کے آ جانا، اس سے آؤز ہے، یہ ہے تعوذ جسے کہتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ یاد رکھو دنیا میں بڑی بڑی جماعتیں تمہاری مخالفین کی پیدا ہوگی، تم نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے جس میں ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کا، مذہبی پیشوائیوں کا، بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہارے نظام کو ذوق پہنچانے کے لیے چاروں طرف سے یورشیں ہوں گی۔ کیا کرنا جب یورش ہو؟
جب کہیں خطرہ نظر آئے تو کیا کرنا؟ ایک نوزائیدہ بچہ جو کچھ کرتا ہے نا، ٹکڑی تو تھلے آ جانا. یوں ہی خطرہ تمہیں نظر آئے، خدا کے قوانین کی طرف بھاگ کے آ جانا، لپک کے آ جانا. یہ ہے تعوذ اللہ نے مان. جو ہمارے ہاں ایک طرف تو یہ رسم ہوئی کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے. ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگنا. او بابا میں پناہ مانگتا ہوں نا، پناہ مانگنا یعنی اس کی عظمت قوت کا اعتراف ہو رہا ہے. پناہ مانگ. یہاں تک تو یہ صرف یہ رسم، اور آگے یہ لفظ تعویذ یہاں سے نکلا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، لے کے گلے میں ڈال دیجیے، مکان کے باہر کیل دھو کے ٹھوک دیجیے. یہ تعویذ ہے، یہ یہیں سے لفظ ہے، اعوذ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی. قل اعوذ برب الفلق، کس رب کے قانون کی طرف آتے ہیں؟ سنیے، رب الفلق. آپ نے جہاں بھی کوئی مکان بسیدہ ہو جائے، اس کو آپ نے پھر سے محکم مستحکم بنانا ہو تو آپ اس عمارت کو گراتے ہیں، اس کی بنیادوں تک کو پھیڑ دیتے ہیں. یہ تخریب ہوتی ہے بظاہر، تخریب نہیں ہوتی. یہ اس تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کیا جائے. ہر بنائے کوہنا کا دادا کنند، اول بنیاد را بیرا کنند. زمین میں دانا بیج کی طرح جب آپ بو دیتے ہیں، 4 دن کے بعد دیکھیے تو وہ دانا اس شکل میں ہوتا ہی نہیں ہے، پھٹ گیا ہوتا ہے. آپ اس کے بعد کہہ دیں گے کہ ہائے ہائے یہ تو ضائع ہو گیا. بلڈنگ کو جو گرا رہا ہے اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ آپ یہ تو ڈھہ رہا ہے. کہا نہیں، اگر یہ قاعدے اور قانون کے مطابق یہ ہو رہا ہے تو اس بیج کا پھٹنا، اس میدان کا جو ٹھہنا ہے، یہ تقریب ایک تعمیر کے لیے ہو رہی ہے. فلک کہتے ہیں اس قسم کا کسی چیز کو پھاڑنا کہ اس میں سے ایک زندگی نئی نکل آئے. قل اعوذ برب الفلق، پناہ میں آ جاؤ فوراً اس نشو و نما دینے والے کے قوانین محکم کی کہ جس کے ہاں جسے بظاہر تخریب کہا جاتا ہے وہ ایک نئی تعمیر کے لیے ہوتی ہے. یہ جو تم نے ان سلطنتوں کو، ان تعویذوں کو گرایا ہے، مٹایا ہے، ان کے دل میں جذبہ انتقام آ رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انہوں نے آن کے ڈسٹرکشن کی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تقریب تو ایک نئی تعمیر کے لیے ہے. انہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا سے کیا بنا دے گی یہ نئی تعمیر جو ہے. یہ ہے وہ خدا جس کی پناہ میں آؤ، جس کی حفاظت میں آؤ، اس خدا کی کہ جس کی ڈسٹرکشن، جس کی تقریب کے اندر بھی تعمیر مضمر ہوتی ہے. کن چیزوں سے آؤ پناہ میں؟ اس کی حفاظت میں، اس کے قانون کی حفاظت تلاش کرو. کن چیزوں سے؟ عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں برادران عزیزان من، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا. آخری درس ہے آج. مجھے آج وقت کی پابندی سے اجازت دے دیجیے، کیا پتہ ہے پھر یہ موقع آئے یا نہ آئے. آخری صورتیں ہیں، مجھے تفصیل سے بیان کرنے میں دیجیے، اجازت ہے آپ کو. بند پہ کس چیز سے حفاظت میں آنا چاہتے ہیں؟ من شر ما خلق. دو لفظ عزیزہ نے من فلسفہ کا طالب علم جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ذہن انسانی کو جس چیز نے پیٹ و تاب میں رکھا وہ خیر اور شر کا مسئلہ ہے، گڈ اینڈ ایون کا سوال ہے. وہ ایلٹما ایک جو بتایا جاتا ہے بہت پرانا اگست سائنس کا، اور وہ یہ ہے فلسفے میں کہ اگر شر یا ایون دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو خدا خیر نہیں ہو سکتا، شر کریٹ کیا ہے اسے. اور اگر اس کی مرضی کے خلاف موجود ہے تو قادر مطلق نہیں ہو سکتا، کہ اسے مٹا نہیں سکتا. تو پوچھیے بتاؤ. آپ حیران ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں فلسفے کے طالب علم اس میں جانتے ہیں
الماریوں کی الماریاں، کوٹھے بھرے ہوئے ہیں کتابوں کے اس ایشو کے اوپر لکھے گی. 2 لفظوں میں قرآن نے سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا. اس نے کہا ہے من شر ما خلق. جو کچھ تخلیق خداوندی ہے یہ انٹرنسیکلی اپنی ذات کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے. ان کا استعمال ہے جو انہیں شر اور خیر بنا دیتا ہے. زہر کے 2 قطرے مرنے والے میں نئی زندگی پیدا کر دیتے ہیں اس کے ڈاکٹر صاحب سے. اسی کے 50 قطرے زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. پانی جیسی ممد حیات کی 1-2 گلاس پیجیے تو آپ کو زندگی دیتی ہے. اسی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے آدمی. حرارت غریزی کے اوپر دار و مدار ہے ہمارا. لیکن جس دن جو 98 سے اوپر پہنچ جاتی ہے اس دن بخار کہتے ہیں اسے. صبح سے شام تک اس آگ سے اتنے عجیب و غریب ہم کام دیتے ہیں. اسی آگ میں جب انگلی پڑ جائے تو اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے. آگ، ٹنکیاں، پانی اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر ہے. انہیں جس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا نتیجہ خیر اور شر ہوتا ہے. من شر ما خلق کہ جو کچھ تو نے کائنات میں پیدا کیا ہے ہمیں اس سے بچا کہ ہم اسے اس طرح استعمال کریں کہ اس کا نتیجہ شر پیدا ہو جائے. اب سلطنت ملی ہے، حکومت ملی ہے، دولت کی فراوانیاں آئی ہے، یہ سب کچھ آیا ہے نا. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں انسانی زندگی تمدن تعبیر کے لیے. لیکن یہی تو وہ پانی ہے جہاں آگے ڈوبتی ہیں ان پہ. یہ سب کچھ ملنے کے بعد یہ کہا کہ اب ہمیں اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اس سے شر کا پہلو پیدا ہو. اور وہ بات بڑی آسان ہے. اس کے قوانین کے مطابق استعمال کیجیے، خیر ہی خیر. اس کی خلاف ورزی کر کے استعمال کیجیے، ہر کیا شر ہے. تو یہ جو ہے تعوض حفاظت میں رکھنا جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے شر کے پہلو سے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہو اسے تیرے قانون کے مطابق صرف کریں تاکہ یہ خیر ہی کا پہلو ہمارے سامنے ہے. تعوض چاہتا ہے وہ کس چیز سے؟ اشیاء کائنات کے استعمال کے غلط طریقے سے کہ جس کا نتیجہ شر پیدا ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں خاصی تدابیر برادران عزیز کیا کیا ہے. یہاں کہیں تمہیں کوئی چیز ڈھانی پڑے اس لیے ڈھاؤ کہ اس سے بہتر تعمیر کر کے دو. جو کچھ حاصل ہو اسے استعمال اس طرح کرو خدا کے قانون کے مطابق کہ نتائج خیر برآمد ہو. یہ تو ہوا جو کچھ حاصل ہوا ہے. اس کی فراوانیوں میں کہیں تم جا کر افراد کی طرف جا کر ان کی فراوانیاں تمہیں غرق نہ کر دے. جیسا پانی زیادہ پی لینا آدمی مر جاتا ہے. دوسری تفریق بھی تو ہوتی ہے دوسری طرف کہ ان اشیاء کا نہ ہونا بھی تو انسان کے لیے تباہی کا موجب ہوتا ہے. جہاں پانی کی فراوانی سے زیادہ پی جانے سے مر جاتا ہے وہاں پانی نہ ہونے سے بھی تو آدمی مرتا ہے. من شر غاسق اذا وقب. دوسرا پہلو شر کا یہ عزیزوں نے من غور کیجیے گا کہاں لے جاتا ہے قرآن. ان اشیاء کی فراوانی کی طرف لے جاتا ہے تو کہا وہاں بھی ایک شر کا پہلو جاتا کا یاد رکھو دولت کی فراوانی سے بھی. دوسری طرف شر غاسق اذا وقب. آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. کب ہو جاتی ہے؟ جن چیزوں پر انسان کی پرورش اور نشو و نما کا دار و مدار ہے جب وہ نہ ہو. ادھر افراد کے ساتھ ہونا تھا، ادھر ان کا معدوم ہو جانا، ان کا غائب ہو جانا ہے. کہا دوسری طرف یہ بھی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ سامان و نشو و نما کے معدوم ہو جانے سے جو اندھیر کھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے انسان کے، وہ شر جو ہے وہ بھی نہ کہیں آنے پائے. ہمارے دولت کی افراد ہو اس میں بدبختی نہ پیدا ہو. یوں محتاجی نہ کہیں پیدا ہو جائے کہ سامان نشو و نما کے معدوم ہو جانے سے دنیا اندھیر ہو جائے ہمارے سامنے.
ایسا بھی نہ ہو جائے. ہمارے پہلے دور کے اندر تباہی آئی فراوانی سے، اور اس کے بعد ساری تباہی ہماری آئی ہوئی ہے اس چیز کو کہ سامان نشو و نماز سے بھی ہم محتاج ہو چکے ہوئے ہیں. اور کرتے جائیے گا جن جن چیزوں سے اس نے کہا تھا پریکاشنری میجر جو بتایا تھے کہ محتاط رہنا، کس طرح ایک ایک کر کے آ گیا. اس کے بعد ہمارے ہیں اس نے تو پہلے سے بند کر دیا ہوا تھا کہیں ایسے نہ کر دینا. آگے ومن شر النفاثات فی العقد، یاد رکھو اس قسم کے منافق آ جایا کرتے ہیں جماعتوں کے اندر کہ جو ہی تم نے کسی محکم چیز کا ارادہ کیا، طے کیا، فیصلہ کیا، ڈٹرمینیشن کیا، ریزالو کیا کہ یہ کرنا ہے، وہ آ کر کسی نہ کسی طرح سے ایسی پھوٹ مارتے ہیں کہ تمہارا ارادہ متزلزل ہو جائے. اس سے بچنا. یہ باہر والے نہیں ہوتے، یہ اندر والے ہوتے. تمہارے عوام کی محکم گروہ جو ہیں ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے ایسی جماعتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی جو اس قسم کی پھوٹ ماریں گی. آج دیکھتے ہیں یہ خفیہ سازشوں کے لیے کیا چیز یہ کہی گئی. میں تو ایک پھوٹ مار دے رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب عزم سلیم دل سے اس میں ہی سب کو صبح پیدا ہو جائے، اس میں ہی کمزوری واقع ہو جائے، تو اس کے بعد تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتے. چاہتا کہ جماعت کے اندر سے ان کو محتاط رہنا، اور جماعت کے باہر ایک اور چیز قوتوں کی ہوا کرتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. عجیب چیز یہ حسد ہوتا ہے کہ درختوں کی کسی ٹہنی کو تنوں کو اس طرح سے چھین دینا کہ وہ چھلکا نہ اس کے کام کا رہے نہ تمہارے کام کا رہے. جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے. رشت تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی ملے، اور وہ حسد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہ ملے کے پاس لیکن اس کے پاس نہ رہے. سب سے بڑی تباہی جو آئی ہے امت مسلمہ کے برادران عزیز وہ اس چیز سے آئی ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو مجھے لمبی تاریخ میں گزرنا پڑے گا. وہ قومیں جو سدا سر اسلام لے آئی تھی، جن کی تہذیبوں کو، جن کے تمدنوں کو، جن کی حکومتوں کو آپ نے تباہ کیا تھا، یعنی باطل کی تھی وہ، ان کی جگہ صحیح نظام لانے کے لیے ان کے دل میں انتقام کا جذبہ تھا آپ کے خلاف. اب اس کے بعد مسلمان تو وہ ہو گئے، لیکن انہوں نے سوچا اس کے بعد کہ یہ نظام یا یہ اسلام جو ہے ہم تو اسے نہیں لائیں گے. ایسا کچھ کرو کہ ان کے پاس بھی یہ کچھ نہ رہے. یہ آپ کا موجودہ اسلام اس طرح سے بنا تھا. یہ ہے وہ حسد کا جذبہ جس نے آپ کو تباہ کیا تھا. تو چھین کے رکھ دو ان کو. انہیں پتا تھا کہ جس چیز نے ان کو غالب کیا ہے ہمارے اوپر، یہ ان کا یہ نظام ہے قرآنی. وہ چاہتے یہ تھے، یہ نہیں انہوں نے رشک کیا کہ جیسا نظام ان کا ہے ہم بھی اس کو اپنا لیں. جذبہ انتقام تھا. میدان جنگ میں جو شکست پائی تھی انہوں نے آ کر دین کے میدان میں وہ شکست دی ان کو. تو جس چیز کی بنا پر یہ ہم کو اس طرح سے غالب آئے ہیں وہ چیز ان کے پاس باقی نہ رہے. عزیز عالمان قرآن سنا دیا، خود اس قرآن کو اپنایا نہیں، آپ کے پاس نگرانی دیے. دیکھا ایک لفظ حسد نے کہا تک بات کو کیا چھین کے توڑا کر دیا، اس کو بھی کسی کام کا نہیں. خود تو انہوں نے لینا ہی نہیں تھا، آپ کے پاس نہ رہے. کہا یہ بھی ہوگا، بہت محتاط رہنا. جب یہ چیزیں آئے تو اس کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ کون بھاگ کر قانون خداوندی کے قلعوں کے اندر سازش میں آ جایا کرے، زیادہ سے زیادہ اس قوانین کی اور اطاعت کیا کرے. یہ ہے طریقہ ان تمام تخریبی قوتوں سے بچنے کا. نظام تم نے قائم کیا ہے، محفوظ یہ اسی صورت میں رہ سکے گا کہ تم یہ کچھ کرو. اور دوسری پرچہ ترکیب یا اوساط کی تدبیر جو بتائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
سارے قرآن کی تعلیم کا نچوڑ برادران عظیم 3 آیتوں کے اندر، سارا نظام اس کے اندر۔ کون سے 3 گوشے ہیں جہاں انسانیت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے؟ روٹی کا گوشہ، اکنامک سسٹم جسے کہتے ہیں، یوں ہی جو انسانوں کے ہاتھوں میں آیا دوسرے انسانوں کے اوپر دنیا تنگ ہوئی، اب جو ان سے جیتا ہے کرا لیجیے، محتاجی تو غلام ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ روٹی کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ سیاسی اقتدار کا مسئلہ، سیاسی اقتدار ہاتھ میں لے لیجیے، پھر قانون کے زور پہ نچوائیے، اور تیسری چیز مذہبی روحانیت کا کچھ اس فروغ میں بتا دیجیے عوام کو، اور اس کے بعد پھر 2 جیلیں کرائیے۔ یہ پہلے دو سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے سمجھا، حکومت کے خلاف تو پھر بھی کبھی کو بغاوت کرتا ہے۔ یہ غلامی کی زنجیریں تو انسان کے قلب و دماغ کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ غلام رسی پڑا کے بھاگنا چاہتا ہے۔ ان کے یہاں کیفیت یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب کی نگاہ بدل جائے تو یہ گراتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ حضور مجھے راندہ درگاہ کر دیجیے گا۔ اتنی محکم زنجیریں، اور 3 ہی گوشیاں برادران عظیم زنجیروں کے۔ روٹی کے مسئلے میں محتاج کسی کو کر کے رب بن جائے، سیاسی اقتدار حاصل کر کے ملک بن جائے، روحانی اقتدار حاصل کر کے الہ بن جائے۔ کہا یہ تینوں کے تینوں باطل، دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس صرف ہوگا۔ کیوں عزیزان من سمجھ کے آ گئی ساری تعلیم یا نہیں؟ یہی کچھ کہتا چلا آ رہا تھا نا قرآن۔ پھر الناس کا کہ اس کو محیط کل بنا دیا، میرا تیرا، اس کا اس کا، اس قوم کا اس قوم کا نہیں، پوری انسانیت کو ہر قسم کی نو غلامی سے آزادی دلا دی۔ 3 آیتوں نے قرآن کریم کے برابر ہے۔ آیتیں بھی کیا ہے؟ 3 صفتوں سے پابندی، ہر قسم کی غلامی سے نو انسانیت کو چھڑا دیا۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، بات ختم ہو گئی۔ الہ توڑتی بھی اس کے ہاتھ، سیاسی اقتدارات بھی اس کے ہاتھ، روحانیت کی الوہیت کی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے۔ اور جب وہ ناس کا ہوا تو کوئی ناس میں سے ایسا رہا گا جس کے کافی آ جائے۔ سیدھی سی بات ہے، انسانوں میں سے تو کوئی بانی نہیں سکتا یہ کچھ، اور انسانوں سے ان سے کوئی اور ہے نہیں جہاں مخلوق نام ختم کر دیا برادران جی۔ رقص کاٹ میں رکھتی قرآن کریم نے یہ کام پیدا کی تھی، یہ نظام پیدا کیا تھا۔ اس چیز کے شر سے جو پہلی چیزوں سے ان سے بھی زیادہ ایک ٹائپ آتا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ وسواس، وسوسہ یہ ہوتا ہے دبو پاؤ اس طرح سے کسی کا آنا کہ آہت نہ ہونے پائے، جیسے شکاری شکار کی تلاش میں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے نا کہ آہت نہ آنے پائے، اس کے لیے یہ وقت بولا جاتا ہے۔ اس قسم کی قوتیں آئیں گی کہ معلوم ہی نہیں تمہیں ہوگا، آہت تک نہیں ان کی تم پا سکو گے، کرو گی کیا؟ یوں ہی ایک ذرا سی بات کان میں ڈالی اور پھر خناس کے معنی ہوتا ہے چپکے سے دبے پاؤں واپس چل کے پوشیدہ ہو جانا۔ وہ قوتیں، ہاں وہ آپ کی نفسیاتی قوتیں ہیں، سیاسی سازشوں کی قوتیں ہیں، روحانی دنیا کی اس قسم کی قوتیں ہیں، آئے تو شکاریوں کی طرح۔ آپ دیکھیے گا ایک لفظ کے انتخاب میں ہوتے ہیں یہ سب شکاری، کہاں اسے احتیاط سے آتے ہیں کہ کہیں کھٹکا نہ ہونے پائے، ورنہ تو شکار بھٹک جاتا ہے نا، یہ کھٹکا ہونے نہیں دیتے۔ اور کرتے یہ ہے کہ کوئی چیز ذرا سی کان میں پھونکی اور اس کے بعد یوں واپس چلے جاتے ہیں، واپس جانے کے بعد چھپ جانا کہ پتہ نہ چلے۔ ان قوتوں سے حفاظت لگانا۔ اللہ بھی یوسوس فی صدور الناس،
یہ غلط قسم کی تعلیم جو ہے یہ ہے جس کی طرف یہ چیز آ گئی. آہت نہ ہونے پائے، شکاری ہو ایکسپلائٹ کرنا چاہے، پتہ چلے نا، اور دنوں کے اندر ایک چیز اتارتا چلا جائے. یہ ہے کسی قوم کا نصاب تعلیم بدل دیجیے، قوم کی قوم بدل جاتی ہے. ابھی والے یہ وہ وساوس ہے جو صدور الناس کے اندر اس طرح اتارے جاتے ہیں کہ شکار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے پکڑ لیا اس نے. اس کی ہم کو شکایت میں کتیبیں پڑتا ہے یہ کہ ایسا انتظام کر رکھا ہے انہوں نے. قلوب کے اندر یہ چیزیں وہ اتار کے چل جاتی کہنا وہاں اس سے بچی. یہ سارے آپ کے یہاں کی تعلیم جتنی یہ نبی مدارس میں آپ کے یہاں ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو قرآن سے بیگانہ کرنے کے لیے جتنی تعلیم مغرب کی طرف سے آپ کو آ رہی ہے، یہ ساری صرف انسانیت کو بیگانہ کرنے کے لیے. یہ ہے جو صدور الناس کے اندر بساوت ڈالے جاتی ہے. ان پر سب سے بڑی پتہ ہی نہ چلے کہ کس وقت پکڑا گیا، کون کون سے یہ کرتے ہیں. میرا جنت والناس اپنے ہو فارنر ہیں، خود اپنے ہو کے بھی یہ کریں گے. جن سے تم مانوس ہوتے ہو وہ بھی کریں گے کہ جن سے تم مانوس نہیں ہوتے ہو، باہر کے رہنے والے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ہوا ہی نہیں. اس قسم کی غلط تعلیم کہ جس نے ہماری امت، ہماری ملت، قوم کے نوجوانوں کو سینوں کو ان مساوت کو اس طرح سے بھر دیا ہوا ہے. عزیزان مان، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کہاں لیے چلے جا رہے ہیں. غیروں نے بھی سو کیا اور اپنے نے بھی سو کیا. ساری تاریخ 1000 سال کی آپ کی کسی چیز پر رونا رونے کی بات ہے. تو یاد رکھو کہ یہ چیزیں تمہیں تباہ کریں گی. عزیزان مان، سورہ الناس قرآن کریم کی آخری سورت بھی آج بہم بہی کا آنا ختم ہو گئی. وہ سلسلہ دراز جو آج سے 7 سال پہلے مسلسل شروع کیا تھا، 7 سال کے بعد اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے انتظام اس سننے سے آج اختتام پہ پہنچا. میرے ذہن میں تھا کہ درس کی تکمیل کے بعد اس درس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے کروں، لیکن کیونکہ آپ حضرات نے یہ طے کیا ہے کہ اس درس کی تکمیل کی تقریب آئندہ اتوار کو منائی جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ میں نے آج اس درس کے خاتمے پر آپ احباب کی خدمت میں گزارش کرنا تھا، اسے اس تقریب میں اپنے خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ چیزیں تو میں آئندہ اتوار کو پیش کروں گا. اب آئیے ہم اس سلسلہ ذروں کی تکمیل پر اپنی دلی آرزوؤں کو قرآن کریم کے الفاظ میں دعا کی شکل میں بحضور رب العزت یہ کہتے ہوئے پیش کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
इन्नका रऊफुर रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वस्सलामु अलैकुम बिरादरान अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो कुरान करीम के मुसलसल दर्स का जो सिलसिला सितंबर 1960 में 25 बी गुलबर्ग में खुद मेरे मकाम पर शुरू हुआ था, आज बतौफीक एज़दी 21 दिसंबर 1967 इतवार के दिन सुबह के वक्त बहुस्न खूबी तकमील तक पहुंचा। ये सब खुदा की तौफीक से था। मैं किस ज़बान से उसका शुक्रिया अदा करूं। जो आरज़ुएं दिल में थी वो दुआ की शक्ल में इससे पेश कर सामने आ गई। वस्सलामु अलैकुम।